میرے واجب الاحترام محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ شعبان المعظم کے آخری ایام جا رہے ہیں اور اس کے بعد ایک بہت بڑا حکم ہماری طرف متوجہ ہونے والا ہے، وہ ہے روزے کا حکم۔ روزے کا لفظ، روزے کو عربی زبان میں صوم کہتے ہیں، اور صوم کا لفظ قرآن مجید میں بھی آیا ہے اور صیام بھی قرآن مجید میں آیا ہے۔ سورۃ مریم میں ہے انی نذرت للرحمن صوما۔ جب مریم سلام اللہ علیہ پر تہمت لگی، بچہ ہاتھ میں اٹھایا ہوا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگ آئے پوچھنے کے لیے، تو انہوں نے کہا میں نے رحمان کے لیے روزے کی نذر مانی ہے، یعنی میں بات نہیں کر سکتی، گفتگو نہیں کر سکتی۔ روزے کا معنی ہے رک جانا، خاموش ہو جانا، چپ ہو جانا، یہ بھی روزے کا معنی آتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر فرض کیے ہیں اس کے بارے میں اللہ نے صوم نہیں کہا بلکہ صیام کہا ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کیا ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ صیام صوم کی جمع بھی ہے اور صیام مصدر بھی ہے۔ صیام کا معنی کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں کہ یہ جو روزہ ہے، اس میں ہم ہر ناجائز بات سے رک جائیں، ہمارا دل غلط نہ سوچے، دل میں غلط خیالات پیدا نہ ہوں، اس سے ہم رک جائیں۔ نظر ہماری غلط نہ اٹھے، اس سے ہم رک جائیں۔ ہمارے دماغ میں غلط وسوسے خیالات نہ پیدا ہوں، اس سے ہم رک جائیں۔ ہمارے ہاتھ غلط نہ چلے، غلط نہ لکھے، دستخط غلط نہ کریں، اس سے ہم رک جائیں۔ غلط چیز کو ہاتھ نہ لگائیں، اس سے ہم رک جائیں۔ ہمارے پاؤں غلط چیز کی طرف نہ جائیں، زنا کی طرف، بدکاری کی طرف، گناہ کی طرف نہ بڑھیں، اس سے ہم رک جائیں۔ اسی طرح ہماری آنکھ صحیح اٹھے، حلال کی طرف اٹھے، حرام سے اپنی نظر کو بچا لینا، اس سے رکنا، حرام سے رکنا۔ اسی طرح ہماری زبان ہے، یہ حرام سے رک جائے، جھوٹ سے، بددیانتی سے، خیانت سے، دھوکے سے ہم باز آ جائیں، یہی صیام ہے۔ اسی طرح ہمارا پیٹ، اس میں حرام لقمہ نہ جائے، حلال جائے۔ یعنی صیام کہتے ہیں تمام آدمی اعضاء سے حرام سے رک جائے، حلال کی طرف چلا جائے، اسی کا نام روزہ ہے۔ اسی لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ روزہ صرف صبح سے شام تک کھانے پینے سے پرہیز کر لینے کا نام نہیں، بلکہ آنکھ کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، ہمارے ہاتھوں کا بھی روزہ ہے، تمام ہمارے جسم کا روزہ ہے کہ آنکھ غلط نہ اٹھے، کان غلط نہ سنے۔ اور روزے کا مین مقصد کیا ہے کہ جس سے تقویٰ ملتا ہے۔ لعلکم تتقون، اے ایمان والو، روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ پرہیزگاری ہے کیا؟ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لینا۔ یہی مین مقصد ہے روزے کا، مین حکمت یہی ہے کہ میرے بندے جو ہیں سارا سال 11 مہینے گناہوں میں انہوں نے گزارے ہیں، روزوں کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا تاکہ یہ اپنے آپ کو گناہوں سے روک لیں، ہر قسم کے گناہ سے۔ یہی وجہ ہے کہ روزے میں اللہ نے ایسی تاثیر رکھی ہے کہ اگر گناہ گار بندہ بھی ہے وہ روزہ رکھ لے، اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہو جاتا ہے۔ بچہ ہے وہ روزہ رکھ لے، اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہو جاتا ہے۔ بچے نے روزہ رکھا ہوا ہو نا، حالانکہ روزے فرض بھی نہیں ہے، اس سے کہیں بیٹا گرمی ہے پانی پی لیں، وہ نہیں پیے گا کہ میرا تو روزہ ہے، میں کیوں پیوں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں مجھے۔ تو روزے سے یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے، یہ اللہ نے روزے کے اندر تاثیر رکھی ہے کہ اس دل میں اللہ کا خوف بیٹھ جاتا ہے۔ گرمی کا موسم ہے، گرمی کی شدت ہے، اور کمرے میں بندہ کچن میں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، وہاں پانی پی سکتے ہیں، کون اس کو دیکھنے والا ہے؟ لیکن وہاں بھی یہ نہیں پانی پیتا، کہتا ہے کہ میرا روزہ ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کیفیت سارا سال چاہتے ہیں کہ میرے بندے سارا سال اسی کیفیت میں رہیں کہ ان کے دل میں اللہ کا خوف غالب ہو، ہر قدم اٹھانے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ہر گناہ کرنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے سوچ لیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ کیفیت اگر بن جائے تو ہم لوگ زمانے کے ولی ہیں، ولایت ہمارے قدموں میں آئے گی۔ جس بندے کے اندر بھی یہ کیفیت پیدا ہو جائے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے، نیکی پہ لگا لے، وہ زمانے کا ولی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ولی کی تعریف کوئی لمبی چوڑی نہیں کی،
بہت زیادہ نمازیں پڑھنے والا، تہجد گزار ہو اور سب کچھ، ایسا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ولی کی تعریف کی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار جو اللہ کے دوست ہیں، جو ولی ہیں، وہ تو نہ غمگین ہوتے، نہ ان پر کسی قسم کا خوف ہوتا ہے، نہ ان کو موت کا ڈر ہے، نہ ان کو آخرت کا ڈر ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دل کو غنی کر دیتے ہیں۔ فرمایا ولی ہے کون؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، دو صفتیں صرف اللہ نے بیان کی ہیں۔ اللہ کے قرآن نے ولی کی جو تعریف کی، اس میں دو چیزیں ہونی چاہیے۔ جس بندے کے اندر یہ دو چیزیں ہیں وہ زمانے کا ولی ہے۔ قرآن نے اس کو ولی کہا ہے، اللہ نے اس کو اپنا بندہ ولی کہا، اپنا دوست کہا ہے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور تقوی والی زندگی اختیار کریں۔ بس الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، ہم اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، ان کی زندگی کے مطابق زندگی بنانے کی کوشش میں ہیں، اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، یہ ایمان ہے۔ لیکن ساتھ میں دوسری کیا؟ وکانوا یتقون، جو تقوی والی زندگی گزارتے ہیں، تقوی پر آ جاتے ہیں۔ تقوی کا معنی کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا۔ معروف حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاری قرآن ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا، اے ابی مجھے بتاؤ تقوی کیا ہے؟ تو انہوں نے بڑی خوبصورت مثال کے ساتھ بات سمجھی۔ فرمانے لگے، اے عمر کبھی خاردار جھاڑیوں سے گزرے ہو؟ تو انہوں نے کہا کئی مرتبہ گزرا ہوں۔ کیسے گزرتے ہو؟ خاردار جھاڑیوں سے، کانٹے دار جھاڑیوں سے کیسے گزرتے ہو؟ تو فرمانے لگے کہ میں کانٹے دار جھاڑیوں سے اپنا سمٹ کر گزرتا ہوں، اپنا لباس، اپنے قمیض کو ذرا سمیٹ لیتا ہوں کہ کہیں کوئی کانٹا نہ چبھ جائے، کوئی کانٹا نہ لگ جائے، کوئی کانٹا میرے قمیض کو، میرے کرتے کو داغدار نہ کر دے، پھاڑ نہ دے۔ فرمایا کہ یہی تقوی ہے، زندگی میں ایسے گزرو کوئی گناہ کا کانٹا ہمارے دامن کو داغدار نہ کر دے، گناہوں سے بچ بچ کر، سمٹ کر ہم نے یہ زندگی کا سفر پورا کرنا ہے۔ اور جو اس طرح یہ سفر پورا کرے گا، فرمایا کہ وہ متقی ہے، اور اس کے لیے اللہ نے فرمایا ان للمتقین مفازا، لوگوں یاد رکھو ساری کامیابیاں متقین کے لیے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا، جو لوگ بھی، اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی ہے کہ اگر یہ بستی والے لوگ ایمان لے آتے اور تقوی والی زندگی پر آ جاتے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان پر آسمان و زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ متقین کے لیے اللہ نے سارے انعام رکھے ہیں، اور روزے کا مین مقصد کیا ہے؟ تقوی والی زندگی پر آ جائے۔ یہ رمضان کا مہینہ قریب ہے اور یہ بہت بڑا عظیم الشان مہینہ ہم پر سایہ کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے میں آگے بات چلاتا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، لمبی حدیث ہے۔ یہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، صحابہ میں شاید انہی کی سب سے زیادہ عمر ہو، 250 یا 300 سال تک ان کی عمر تھی۔ انہوں نے حق کی تلاش کے لیے بہت مشقتیں برداشت کی، بڑے پادریوں کے پاس گئے، حق کی تلاش کے لیے ان کی خدمت میں رہے۔ خیر آخرکار ایک نے ان کو بتایا کہ فلاں مدینہ طیبہ میں ایک رسول آنے والا ہے، ان کے پاس چلے جو وہی حق راستہ ہے۔ یہ تلاش میں بکتے بکاتے غلامی کی زندگی انہوں نے بسر کی، حق کی تلاش کی خاطر۔ تو یہاں آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ظہور ہو چکا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات، اس نے نشانی بتائی تھی کہ اگر ان کو صدقہ کا مال پیش کرو گے وہ قبول نہیں کریں گے، اور اگر ان کو ہدیہ پیش کرو گے تو قبول کر لیں گے۔ تو انہوں نے کھجوریں کچھ لی صدقے کی، اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے جانچ امتحان کے لیے کہ یا رسول اللہ یہ صدقے کی کھجوریں، فرمایا کہ میں صدقہ قبول نہیں کرتا، واپس کر دیا، فقراء میں تقسیم کر دیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد یا رسول اللہ یہ ہدیہ ہے، میں ہدیہ لے کر آیا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ہدیہ میں قبول کر لے، تو ان کو قبول فرما لیا۔ یہ نشانیاں دیکھ کر وہ مسلمان ہو گئے، اور کیسے مسلمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ ٹائٹل دیا جو صحابہ کرام میں کسی کے لیے نہیں ہے۔ فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان تو میرے گھر والوں میں سے ہے، میرے اہل بیت میں سے ہے۔ اللہ کے نبی نے ان کو یہ ٹائٹل دیا، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ یہ روایت نقل کرتے فرماتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن، یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اور کل کئی ملکوں میں روزہ ہو جائے گا اور ہمارے یہاں پرسوں انشاءاللہ روزہ ہو جائے گا، شعبان کے آخری دن ہمیں صحابہ کرام کو خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس، اے لوگوں کی جماعت، قد اظلکم شہر عظیم، تم پر بہت بڑا مہینہ سایہ کرنے والا ہے، تم پر چھا جانے والا ہے، ایک مہینہ جو چھا چکا ہے تم پر، وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اب دیکھیں کیسے عظیم الفاظ اللہ کے نبی نے استعمال کیے
یوں نہیں فرمایا کہ رمضان آ گیا، نہیں بلکہ فرمایا قد اظلکم شہر عظیم، بہت بڑا مہینہ تم پر سایہ فگن ہے، سایہ کیے ہوئے ہے۔ یہاں یہ بات بیان فرمی صرف آنا ہی نہیں رمضان کا، بعضے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن بعض لوگ آتے ہیں اور چھا جاتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ بھی ایسا ہے، آئے گا اور چھا جائے گا اپنی رحمتوں کے ساتھ، مغفرتوں کے ساتھ، اللہ کی طرف سے سارے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے رحمتوں کے، اپنی برکتوں کے ساتھ یہ چھا جائے گا آ کر۔ فرمایا قد اظلکم شہر عظیم، بہت بڑا مہینہ تم پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ شہر مبارک، بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اب دیکھیے اس مہینے کو اللہ کے نبی نے بابرکت کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری 2 مہینے پہلے سے شروع فرما لیتے تھے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب رجب کا چاند دیکھتے اسی وقت سے دعائیں شروع کر دیتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کیا اللہ ہمارے رجب میں بھی برکتیں عطا فرما، شعبان میں بھی برکتیں عطا فرما، اور ہمیں خیر و عافیت سے رمضان تک پہنچا دے۔ 2 مہینے پہلے، یوں کہہ لیں کہ سال کے 12 مہینوں میں 2 مہینوں کی برکت کی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگ کر اللہ سے ان کو بابرکت بنا دیا۔ رجب اور شعبان کو اور رمضان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے بابرکت بنا کر پیش کر دیا۔ فرمایا شہر مبارک، یہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے۔ بابرکت کی کس لیے؟ ایک ہوتی ہے برکت اور ایک ہوتی ہے کثرت۔ کثرت مال کا زیادہ ہونا لیکن اس سے نفع کم ہو، برکت یہ ہے کہ مال کم ہو اس سے نفع زیادہ ہو جائے۔ مثال کے طور پر 4 روٹیاں ہیں، ایک آدمی نے کھائی ہیں لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرا، ہم کہیں گے کثرت تو ہے لیکن اس رزق میں برکت نہیں ہے۔ اور ایک روٹی ہے، 2 بندوں نے کھا لی ان کا پیٹ بھر گیا، ہم کہیں گے اس رزق میں برکت ہے کہ 2 بندوں نے کھائی ان کا پیٹ بھر گیا۔ تو برکت کہتے ہیں مال تھوڑا ہے اور اس میں نفع زیادہ ہے، عمر تھوڑی ہے اس میں نفع زیادہ ہے۔ کثرت کہتے ہیں مال زیادہ ہے اس میں نفع کم ہے۔ تو ہمیشہ اللہ سے برکت کا سوال کرنا چاہیے۔ ہم بات بات پر کہتے ہیں، کسی کو مبارکباد بھی دیتے ہیں، برکت کی دعا دیتے ہیں، تو برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکتوں سے نوازے۔ یاد رکھیں جب تک کسی بھی معاملے میں اللہ کی طرف سے برکت شامل نہیں ہوگی ہمیں اس سے کوئی پوری طرح نفع حاصل نہیں ہو سکتا۔ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہاری عمر میں برکت دے، کیا مطلب؟ اس عمر کو، اس زندگی کو جو اللہ نے رکھی ہے آپ نیکی کے کام زیادہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت والی زندگی عطا فرمائے، بیماریوں سے بچائیں، شرور و فتن سے محفوظ کریں، یہ برکت کا مفہوم ہے۔ ہم برکت کی دعا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں برکت دے، کیا مطلب؟ تھوڑا رزق وہ کارآمد ہو جائے، تمہاری ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں، اللہ تعالیٰ اس کو ہلاکت سے بچائے، محفوظ رکھے، یہ برکت کا مفہوم ہے۔ چیز کم ہے لیکن اس سے فائدہ زیادہ حاصل ہو جائے، یہی رمضان المبارک ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا شہر مبارک، بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اس کی برکت کیا ہے؟ آگے اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں اس کی تفصیل بیان فرمائی۔ فرمایا فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، یہ ایسا مہینہ ہے جس میں ایک رات آنے والی ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ لیل من الف شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ فضیلت والی رات، وہ لیلۃ القدر کی رات جو رمضان کے آخری عشرے میں آئے گی۔ آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم ہے، تو ایک رات جو 1000 مہینے کی عبادت سے بھی افضل ہے۔ کیسی برکت اس ایک مہینے کے اندر! پھر فرمایا کہ اس مہینے کی یہ خاصیت ہے، اس مہینے میں اللہ رب العزت نفل کو فرض کے برابر لے جاتے ہیں اور فرض کو 70 فرضوں کے برابر، یعنی رمضان کے مہینے میں کوئی 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہے وہ فرض کے برابر اس کو اجر اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اور اگر کوئی 2 رکعت فرض ادا کرتا ہے تو ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں اس نے 70 فرض ادا کیے۔ کتنی زیادہ برکت اس مہینے میں! ہر عمل، ہر جو نفل عمل ہے، جو صدقہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو فرائض کے برابر اس کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ بڑھا چڑھا کر اللہ کی طرف سے یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، اللہ کی طرف سے ایسے ہی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، تو فرائض 70 فرائض کے برابر ہو جاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ صبر کا معنی کیا ہے؟ صبر کا معنی بھی رکنا ہوتا ہے، یعنی آنے والی مصیبتوں پر بھی صبر کرنا، ان کو برداشت کرنا، اور زبان سے کوئی ایسے الفاظ نہ نکالنا کہ بندہ کفر تک پہنچ جائے، اللہ کی ذات پر اعتراض ہو جائے کسی قسم کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑی خوبصورت دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہم انی اسألک الرضا بعد القضاء، اے اللہ میں تجھ سے رضا مندی کا سوال تیرے فیصلے کے بعد اس پر رضا مندی کا سوال کرتا ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرا میرے بارے میں کوئی ایسا فیصلہ آ جائے میں لب کشائی کر بیٹھوں، ایسی بات کہہ دوں جو مجھے بہت زیادہ دور لے جائے، تو میں رضا مندی کی، یا اللہ تو جس حال میں رکھے اس حال میں ہم راضی ہیں۔
تو جس حال میں بھی رکھے اسی حال پر ہم راضی ہیں، یہی صبر کا مفہوم ہے۔ صبر کا معنی ایک تو ہے آنے والی مصیبتوں پر صبر کرنا، صبر کا ایک معنی یہ ہے کہ نیکی پر صبر کرنا، مطلب دل نہیں کر رہا نیکی کرنے کو، مجبور اپنے نفس کو مجبور کر کے نیکی پہ کھڑا کرنا، دل نہیں چاہتا فجر کی نماز نیند سے بیدار ہونے کو، صبح صبح نیند کو چھوڑنا، اٹھنا، اللہ کے سامنے حاضر ہونا دل نہیں چاہتا، لیکن مجبور کرنا، اپنے نفس کو روکنا اور اللہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو جانا کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، دل چاہے۔ اسی طرح ایک صبر کا مفہوم یہ ہے گناہ پر صبر کرنا، مطلب دل چاہتا ہے گناہ کرنے کو، حرام کھانے کو، گالیاں دینے کو، جھوٹ بولنے کو، لیکن رکنا، اپنے آپ کو روکنا، یہ بھی صبر ہے۔ تو فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، یعنی ہر قسم کی گناہ سے بندہ اپنے آپ کو روک کر رکھے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر المواسات، یہ غمخواری کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کی ہمدردی کا مہینہ ہے۔ فرمایا کہ جو اس مہینے میں کسی مسلمان کے روزہ افطار کروائے اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو اجر ملے گا۔ فرمایا کہ جو روزہ کی افطاری کروائے گا، کسی مسلمان کو روزہ افطار کروائے، اللہ تعالیٰ افطار کروانے والے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ فرمایا کہ اس لیے ایسے ہوگا جیسے روزہ افطار کروانے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد کر دیں گے۔ کیسا مبارک مہینہ! اب صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم میں سے ہر کوئی تو اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ لوگوں کے روزے افطار کروا سکے، اتنا مال نہیں ہے، مالی اعتبار سے کمزور ہے۔ فرمایا کہ اگر کسی نے کسی مسلمان کو ایک کھجور سے ہی روزہ افطار کروا دی اس کے لیے بھی یہی اجر ہے، ایک گھونٹ پانی کا پلا دیا اس کے لیے بھی یہ اجر ہے، ایک گھونٹ لسی کا، کچی لسی کا پلا دیا اس کے لیے بھی یہ اجر ہے۔ اب دیکھیں روزے کا افطار کا فرمایا شہر المواسات، غمخواری کا مہینہ ہے۔ اب یہ مہینہ آنے والا ہے، تقریباً 1-2 دن باقی ہے اس مہینے میں، ہمیں چاہیے کہ اس کا استقبال کیسے کریں۔ عام لوگوں کا استقبال ہوتا ہے گلیاں بازار سجا کر، لیکن یہ اللہ کا مہمان مہینہ آ رہا ہے، اس کا استقبال کیسے کریں گے؟ اپنے دلوں کو نور ایمان سے منور کر کے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر، گناہوں سے پاک صاف ہو کر سچی توبہ کر کے ہم اس کا استقبال کریں گے کہ یا اللہ میں نے سچی توبہ کی، میں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں، آئندہ گناہ نہیں کروں گا، اور پورا عزم کرتا ہوں کہ میں یہ رمضان کا مہینہ 100% عبادت میں لگاؤں گا، کوئی ایسے خرافات والے کام نہیں کروں گا۔ یہ نیت کریں، توبہ استغفار کریں اور اس مہینے کی تیاری کریں۔ یہ مواسات کا مہینہ، غمخواری کا مہینہ ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں آج کل مہنگائی کس حد تک پہنچی ہوئی ہے، اور مزدور طبقہ بیچارہ پس کر رہ گیا ہے، جس کی 8-10 ہزار، 12-15، 18 ہزار تنخواہ ہے، اس سے گھر کا چلانا بہت مشکل ہے اس کے لیے۔ ہمارے لیے لازم ہے جن کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، وہ غمخواری کا مہینہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ہم دوسروں پر رحم کریں، ان کے لیے راشن کا انتظام کریں۔ اعلان کرنے کی ضرورت نہیں، چپکے سے جائیں ان کے گھر میں، جہاں آپ نے 20-30 ہزار کا اپنے گھر کا راشن خریدنا ہے، وہاں ان مزدور طبقوں کسی ایک گھر کے لیے راشن کا انتظام کر دیں۔ اللہ نے اگر وسعت دی ہے، باقی خرافات میں بہت مال ہم لگاتے ہیں، کسی کے روزے رکھوا دینا، کسی کی افطاری کا انتظام کر دینا، کسی کو خوش کر دینا، اللہ رب العزت اس بندے پر بہت زیادہ مہربان ہوں گے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کی طرف سے اس مہینے میں رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے اور تمام شیاطین بند ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی گناہ کا کام بھی اس مہینے میں کرتا ہے وہ شیطان کی وجہ سے نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنی عادت اور اپنے نفس کی وجہ سے کرتا ہے۔ جو نفس امارہ اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، شیطان اس کو نہیں ورگلاتے، اس کی جو 11 مہینے عادت بنی ہوئی ہوتی ہے، وہی عادت پر مجبور وہ بندہ گناہ کرتا ہے، یا اس کا نفس جو شیطان ایک نفس اس کے ساتھ ہے وہ اس کو مجبور کرتا ہے، وگرنہ شیطان ورگلاتا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے فرمان شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، وہ بندوں کو پھسلاتے نہیں ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت کا عرش عظیم آسمان دنیا پر ہوتا ہے۔ 24 گھنٹے اللہ کی طرف سے یہ آوازیں آتی ہیں۔ عام جو راتیں عبادت کی آتی ہیں ان میں یہ ہے رات کی فضیلت کہ اس رات میں اللہ کا عرش آسمان دنیا پر آ جاتا ہے، وہاں سے آوازیں آتی ہیں، لیکن صبح صادق کے وقت واپس۔ لیکن یہ ایسا مہینہ 24 گھنٹے دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، چاہے دن ہے یا رات، جیسا بھی ماحول ہے، 24 گھنٹے اللہ کی طرف سے آوازیں، ایک منادی اعلان کرتا ہے کوئی اللہ سے رزق مانگنے والا میں اس کو رزق عطا کروں، ہے کوئی اللہ سے مغفرت مانگنے والا میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی بندہ دنیا کے
کاموں میں پھنسا ہوا میں اس کو رہائی عطا کر دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ میں اس کی مصیبت کو ختم کر دوں، ہے کوئی بے اولاد میں اس کو صاحب اولاد کر دوں۔ تو اللہ سے مانگنے کا مہینہ ہے، کثرت سے اللہ سے دعائیں مانگنا اس مہینے میں، اور غمخواری کرنا، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اگر آپ کے ماتحت ملازم لوگ کام کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا ملازموں کا بوجھ ہلکا کرنا، ان کو سہولت دینا، ان کے لیے آسانی فراہم کرنا اس مہینے میں، خاص طور پر روزہ داروں پر رحم کرنا۔ تو آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے، اگر اللہ نے ہمت و طاقت دی ہے تو ایسے لوگوں کا بھی ضرور خیال کیا جائے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی رزق کے خزانے کھول دیں گے، اور غیبی طریقوں سے ایسا رزق عطا فرمائیں گے کہ بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے ایک دن پہلے یہ صحابہ کو خطاب فرمایا، اسی حدیث کو آج تھوڑا سا آپ حضرات کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا